الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین خصوصاً جوانان، آپ کی خدمت میں ہم عرض یوں کریں کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ الاعمال بالنیات، عمل جو ہے وہ نیت کے ذریعے ہے، اور نیت انسان کی صحیح اور درست ہونی چاہیے۔ صحیح نیت کیا ہے؟ صحیح نیت یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے اس میں قربتاً اللہ نیت کرے، یعنی اس کام کو میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے، قربتاً اللہ، تاکہ کام اچھا، بہتر، صحیح اور پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ پائے تکمیل تک جانے کے بعد پھر وہ بارگاہ رب العزت میں قبول بھی ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نیت صحیح ہے، نیت درست ہے، تو انسان کام مکمل بھی ہو جاتا ہے اور خداوند عالم اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر نیت صحیح نہیں ہے، نیت انسان نے کسی اور کے لیے کی ہے، یعنی غیر خدا کے لیے کسی کام کی نیت کی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کام پورا ہو جائے۔ لیکن اگر صرف اللہ کے لیے نیت کی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کام پورا بھی ہونا ہے اور خداوند عالم اسے قبول بھی کرتا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو سب سے عظیم عمل ہے۔ تمام اعمال میں بہترین عمل اگر ہے تو وہ نماز ہے۔ اسی لیے روز قیامت پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا، نماز کے بارے میں ہوگا پہلا سوال۔ اگر نماز قبول ہوئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز قبول نہ ہوئی تو کوئی عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ ورنہ ساری زندگی کی نیکیاں، نظر، نیاز، مجلس، ماتم، ماں باپ کا احترام، غریبوں کی مدد، صدقہ دینا، اور جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب جو ہے وہ رائے گاہ ہو جائیں گے اگر انسان کی نماز قبول نہ ہوئی۔ اور نماز کے لیے اہم چیز کیا ہے؟ وہ نیت ہے، یعنی آدمی کی نیت خالصتاً للہ ہو، اور نماز وہ صحیح طریقے سے اور ڈھنگ سے نماز کو ادا کرے، تاکہ نماز اس کی اچھی طریقے سے ہو اور بارگاہ رب العزت میں نماز قبول ہو۔ لہذا تمام نماز جو بھی پڑھیں اس میں وہ اپنی نیت پہ باقی رہے، یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، بارگاہ رب العزت میں نیت کرے اور پھر نماز پڑھے۔ لہٰذا نماز اس طرح پڑھنا چاہیے کہ قبول ہو جائے، یعنی پہلی چیز تو نیت صحیح کرے، اور پھر نماز کے ارکان، نماز کے واجبات، نماز کی چیزیں بھی اس کو صحیح طریقے سے انجام دینی چاہیے۔ اسی لیے واجبات کے ساتھ ساتھ آداب نماز، یعنی اس کے مستحبات اور مکروہات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ یعنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مستحبات نماز میں کیا ہیں اور مکروہات کیا ہیں، تاکہ ہم نماز کو صحیح طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے پڑھ سکیں۔ اور صحیح طریقے سے جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اتنے نماز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہو جائے گی۔ مستحبات کی طرف اور مکروہات کی طرف ہمیں نظر کرنا چاہیے، تاکہ نماز اس لائق ہو جائے۔ جب نماز کے مکروہات اور مستحبات پہ ہم غور کریں گے اور سیکھیں گے اور ان کا خیال رکھیں گے نماز کے اندر، تو پھر نماز کیا ہوگا؟ نماز اس قابل ہو جائے گی، اس لائق ہو جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل ہو۔ شرف قبولیت تبھی حاصل ہوتی کسی چیز کو جب وہ صحیح طریقے سے ہو اور صحیح انداز میں ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے قوانین کو جانتے ہوں کہ اس کام کے قوانین کیا ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہمیں نماز صحیح طریقے سے پڑھنا ہے اور صحیح ڈھنگ سے ادا کرنا ہے اور رب العزت کی بارگاہ میں شرف قبولیت تک لے جانا ہے، تو ہمیں نماز کی جہاں پر واجبات ہیں وہاں پر مستحبات اور مکروہات کی طرف بھی متوجہ ہونا پڑے گا۔ لہٰذا انسان کو عادت ڈالنی چاہیے، سب سے پہلی یہ کہ انسان نماز اطمینان کے ساتھ ادا کرے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھے۔
جو کام مستحب ہیں وہ کرے، اور جو کام نماز کے ثواب کو کم کر دیتے ہیں، جو مکروہ ہیں، وہ نہ کرے۔ مستحبات اس لیے انجام دے تاکہ نماز کا ثواب بڑھتا چلا جائے، مکروہات اس وجہ سے ترک کرے تاکہ نماز کا ثواب بڑھتا چلا جائے۔ لہٰذا مومنین، ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ نماز میں جو چیز مکروہ ہے یا جو چیز مستحب ہے وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے، لیکن آج جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کی طرف متوجہ ہوئیے، غور کیجئے کہ ہم اپنی نیت کو سلامت رکھیں، چاہے نماز ہو یا دوسرے کام ہو، سب میں اپنی نیت انسان کو اللہ کے لیے کرنا چاہیے تاکہ اللہ اس کے کام کو مکمل کر دے اور اس کو قبول کر لے۔ تو لہٰذا ہم جب نیت کریں گے نماز کی تو قربتاً الی اللہ، نماز ہم کبھی بھی کسی کے دکھانے کے لیے نہ پڑھیں، کسی کی وجہ سے نہ پڑھیں، کسی پر روب ڈالنے کے لیے نہ پڑھیں کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہ پڑھیں، بلکہ صرف اس لیے پڑھیں کہ ہم اللہ کو لائق عبادت سمجھتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور ہم اس کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور نیت بھی ہماری یہی ہونا چاہیے کہ ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ قربتاً الی اللہ پڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ کے سامنے آئندہ مکروہات اور مستحبات بھی نماز کے پیش کریں گے تاکہ آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔